पिता। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जब आप खबरें सुना रहे होते हैं तो मेरे भी दिमाग में जो है ना वो सारी इसकी वो नक्शे चल रहे होते हैं, तो वो उस वक्त दिल करता है कि रोक दूं, यार एक मिनट रुको, बस इधर मुझे ये फिर दिमाग से ना निकल जाए। देखिए, जो रिजर्व्स है ना, इनके सारे ऑयल रिजर्व्स वो अब गिरने लगे हैं, सप्लाईज उस तरीके से पहुंच नहीं रही। एट दी एंड ये होना है कि सप्लाईज जब मजीद स्लो डाउन हुई और ये जो नाकाबंदी है ये मजीद एक माह और चल गई, बस एक डेढ़ माह, तो आसमान तक चीखें जो है वो बिल्कुल परफेक्टली जो है वो। अब यहाँ दो बातें हैं, क्या अब एक मुसलमान को इस पे खुश होना चाहिए या एक मुसलमान को इस पे अफसोस करना चाहिए? यहाँ आप दो अलग सोचें। मतलब मिसाल के तौर पे आप घरों में टिके बैठे हो और पूरी दुनिया लॉकडाउन में हो, तेल की प्राइसेस आसमान को छू रही हो, तेल डलवा ही ना सकते हो, बिजलियां ना हो, चीज़ें ना हो, तो क्या ये बात जो है अफसोस की है या ये बात एक्साइटमेंट की है? ये दो अलग बातें हैं। अल्लाह ताला का जो फजल और करम का जो निज़ाम है वो डायरेक्ट है। ये कल पे बात कर रहा था, उस दिन क्वेश्चन आया हुआ था कि आपने जी विलायत का या वली का मतलब विलायत या वली के उसको खोलना था, तो जैसे उस दिन हमने रब के मतलब को खोला था, रबूबियत को खोला था, तो वो बंदा बिल्कुल या रब नहीं कर सकता अल्लाह को, जो इस सारे सिस्टम का बेनिफिशरी है। अब होना ये है कि ये जो अल्लाह ताला के मुकाबले में एक निज़ाम खल्क किया गया है, इसने ज़मीन बोस होना है। इसने जब ज़मीन बोस होना है तो डेफिनेटली इस्लाम का बोलबाला होना है, सादगी। अच्छा, आप लोगों को अब सारा दिन आप बताएं ना, आप पैदा तो इधर ज़मीन पे हुए थे सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत के लिए, अब्दियत के लिए, उसके बंदे बन के रहने के लिए। मतलब फलक कर मेरा और कोई काम नहीं था, सारा दिन हम अल्लाह को याद करते और उसी में इस दुनिया में हर चीज़ उससे पूछ के करते और इसी में खेलते कूदते। अब जो निज़ाम जिसके तहत हमें आहिस्ता आहिस्ता जकड़ा गया, गांव से उठा के शहरों में लाए, शहरों में फिर हमें एक जॉब, फिर अगली जॉब, फिर पैसा, फिर और पैसा, फिर ब्रांड्स, फिर मतलब वही एक बर्गर जो अंडे शामी वाला खाते थे, बाद में जिंगर आ गए, जिंगर के बाद एक और लाइन चल पड़ी। तो इसी तरीके से आप खुद सोचें कि आज मोबाइलों का एक अलहदा से बिल है आपकी पॉकेट में, आपकी ज़िंदगी में बिजली का बिल आसमान को छू रहा है आपकी उसमें। और ये सारी चीज़ें अगर गिनते चले जाएं ना, तो फिर आपको एहसास होगा कि इस सारे निज़ाम ने आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता गुलाम बना लिया, स्लेवरी में ले गया। हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं थी। गंदम का मुल्क, खाने पीने की चीज़ों का मुल्क, अपनी अगर सादगी में रहते, सादगी अडॉप्ट करते। आप लोग कोई आसमान से उतरी बलाएं हैं भाई, क्या समझते हैं अपने आप को? कायनात की, जिसके लिए कायनात खल्क की गई, वो ज़ात तो जो है वो क्या पहनते थे आपको नहीं पता? पेवन लगा के पहनते थे, आपको नहीं पता? हाँ बिल्कुल, ये नहीं है कि इसको डिस्करेज भी किया गया कि साफ सुथरा मुकम्मल लिबास होना चाहिए, लिबास को ये, लेकिन वो एक आधी दफ़ा की बात को कोट कर दिया जाता है। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया से नफरत का इजहार किया गया। इवन इसके लिए तो जो मौला अली की गुफ्तगू है दुनिया को लेके, वो तो बिल्कुल, वो कहते हैं वो सूखी रोटी इसलिए खाते थे कि कहीं दिल ना लग जाए। कहते थे कि मैं अपने भाई से दूर ना हो जाऊं, क्योंकि मेरे भाई ने कभी भी दुनिया को इससे ज़्यादा करीब नहीं आने दिया, तो मैं सूखी रोटी, ये सख्त रोटी इसलिए खाता हूँ कि मैं अपने भाई से कहीं जुदा ना कर दिया जाऊँ या दूर ना हो जाऊँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप फरमाते थे, इसलिए सख्त रोटी खाते थे कि तबीयत में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ में पानी पीते थे, वो कहते थे ये गिलास भी दुनिया है। मतलब मार्फत की एक्सट्रीम उन्होंने तो दी कि वो कहते थे ये गिलास ये दुनिया है, हाथों में पानी पीना है। ठीक,
یہاں کی بات ہے. اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو سارا شیطانی نظام جس نے آپ کو توجہ کو انگیج کر لی، ایمانداری سے بتائیں کہ آج ہمیں کوئی ٹائم ہے صحیح؟ اب ہمارا بہترین نمازی بھی بس یوں ذہن میں نماز ہے، نماز مسلح تک، اور اس ٹائم بھی اللہ دماغ میں نہیں ہوتا موسٹلی. بس نماز پڑھنی ہے، اور وہ بھی کسی کو سمجھ، عقل مند ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی اس سے زیادہ ملتا ہے، نماز پڑھ کے زیادہ کام ٹھیک رہتے ہیں، مطلب کوئی ہوتی ہے ہماری نماز، لیکن وہ بھی بس پوری. اب یہ نظام زمین بوس ہونا ہے. اب یہ جو لاک ڈاؤن ہے باب المندب کا، یہ بڑھتا ہے. حزب اللہ کا آپ کو میں نے پہلے کہا تھا، وہ اندر گھستے چلے جا رہے ہیں، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، یہ اتنا ہی لبنان پہ آ رہے ہیں. سیز فائر کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، حوثی عنقریب ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. اب یہ جب سارا منظرنامہ فل ٹائٹ اپ کرے گا تو پھر امریکہ سب سے بڑا اس کا چیخیں جو نکلیں گی وہ اس کی نکلیں گی، کیونکہ آئل ریزروز اس کا ایشوز، اس کی پرابلمز. بے شک اس نے وینزویلا کو قابو کیا ہے کہ آئل ادھر سے پہلے وینزویلا کو کیا قابو، اس کے آئل پہ قبضہ کیا، پھر آ کے ایران سے پنگا لیا اس نے ٹیکنیکلی. لیکن پھر بھی جو اوورآل جو چیزوں کی، چلو وینزویلا سے تو تیل لے کے اپنی تیل تو پوری رکھے گا، چلو مان لو، لیکن یہ جو یورپ اور پاکستان، انڈیا، چائنا، اس سائڈ پہ جو سپلائیز ہٹ ہو جائیں گی، تو سپلائیز ہٹ ہوں گی تو مینوفیکچرنگ نہیں بڑھے گی. آپ کی مینوفیکچرنگ بڑھے گی تو سپلائیز جو یہاں سے اتنی پروڈکٹس جا رہی ہوں گی وہ مہنگی ہو جائیں گی. جب وہ مہنگی ہو جائیں گی، سپلائیز کا تعطل ہوگا، تو ایک مہنگائی کا طوفان کھڑا ہو جائے گا اور انفلیشن. مسلمان تو یہاں سمجھ جائے گا کہ یہ لو بھی کہانی کل ہو گئی. یہ جس کہانی میں ہمیں گاؤں سے سوئے ہوں کو اٹھا کے الجھا کے لائے تھے نا، وہ باب تو ہو گیا بند. تو اس لیے اب یہاں دو باتیں کہ، اور آپ کو مایوسی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے خود ہی. ایک آپ کو دنیا سکھائی گئی ہے، دنیا داری سکھائی گئی ہے، پھر اب اس کے نہ ملنے پہ افسوس سکھایا گیا، اب آپ لوگ مایوس ہو رہے ہیں. اب آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ پیٹرول مہنگا ہے. پیٹرول کیوں جی؟ بس پھرتے رہنا ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد آپ کی جو بجلی جی سب سے بڑا ایشو ہے ہمارا. اچھا، اس کے بعد آپ کی جو باقی جابز، اور اس پہ ابھی آپ دیکھیے گا جو اچھی بات ہے نا اس سب میں، وہ یہ ہے، اس سارے سینیریو میں یہ لکھ لیں، لوگوں کو بھی اس کی انکریج کریں، کیونکہ مایوسی جو ہے وہ اللہ ہے، اس کا نظام ہے. آپ کو اس نے پیدا کیا، آپ کا تعلق اس سے. یہ تو اب آپ نے جوڑ لیا نا، آپ نے ان کو رب بنا لیا، آپ ان کی ربوبیت میں چلے گئے، آپ اس کی ربوبیت سے نکل گئے. فلک کھا پی کے پاکستان سوئے گا، بند ہونے دو. اب لوگ سوچیں گے جب یہ سارا کچھ بالکل بلاکیڈ کریٹس ہو گئے اور سارا سسٹم جام ہو گیا، کہیں گے کھا پی تو اب بھی رہا ہوں، کھائیں پیئیں گے تب بھی، آپ چیزیں تب بھی زندگی چلے گی، لائف اپنی اس میں فلو کر رہی ہوگی، لیکن بجلی نہیں ہوگی، راستے مسدود ہوں گے، پیٹرول کی گاڑیاں کھڑی ہوں گی، ٹکے ہوں گے. لیکن سوچنے لگیں گے کہ ہمیں تو لگتا تھا کہ زندگی بس وہی ہے، وہ نہ ہوئی تو ختم ہو جائے گی زندگی. زندگی بڑھے گی، اور وہاں ریلائزیشن شروع ہوگی کہ یہ میرا رب ہی تھا. یہ جو نوٹ ہے نا، یہ آپ کے رب کے درمیان میں ایک دھوکہ ہے. ابھی بھی جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پیسوں سے کچھ ہوتا ہے، تو یہ عجیب بات ہے، پیسوں سے نہیں ہوتا. جو مائنڈ سیٹ اس طریقے کے بن چکے ہیں ہمارے، ہم ضرور اس رسید کے ذریعے، جیسے کہتے ہیں ظاہراً ایسے ہی نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی دلیل میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ آپ کو نہیں پتا کہ کئی اکاؤنٹوں میں بہت پیسہ پڑا ہوگا، کئی لاکرز میں بڑا گولڈ پڑا ہوگا، لیکن گھر چلے جو زندگی آگے نہیں بڑھ رہی. جو چاہتے ہیں، مطلب پیسے کی کوئی بات نہیں ہے امریکہ نہیں جا سکتے، پیسے کی کوئی بات نہیں حج پہ نہیں جا سکتے، پیسے کی کوئی بات نہیں کھانا کھل کے نہیں کھا سکتے، پیسے کی کوئی بات نہیں ہے ٹریول نہیں کر سکتے، ہل ہی نہیں سکتے، زندگی نے مفلوج کر دیا. اگر پیسہ ہی طاقت ہوتی تو پھر چلائے نا، ہر مردے کو بھی چلا دیں، ہر رکے ہوئے کو چلا دیں. لیکن قوت پروردگار ہی ہے جو ہو، تو تب دوسری بات ثانوی اسباب میں آتا، ہم نے اس کو پریورٹی بنا لی. ایک تو یہ.
تو اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ یہ جو صورتحال آپ لوگوں کو لگ رہی ہے، اس کے اندر آپ لوگوں نے مذہبی جو اپنا رنگ ہے اس کو اجاگر ہوتا دیکھیں گے. آپ لوگوں کی مذہبی جو کنیکٹیویٹی اللہ تعالیٰ سے وہ بڑھے گی. اس مہینے اپنے وظیفے شروع کریں، اس مہینے اپنے کام شروع کریں، اس مہینے دین کو سیکھنا شروع کریں. بڑا سمجھ آنا ہے. اور یہ موسم نہ بنتا تو آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی. یہ لائٹ جب جاتی ہے کئی دفعہ، اچھا چلیں یوں ہی تجربہ کر لیں، موبائل ڈسچارج ہو، بیٹری ختم ہو، لائٹ چلی جائے. اب زندگی میں سوچیے گا کہ ایک دم آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کو لگے گا یار میں کون ہوں. ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے کیا کروں میں. آپ کو لگے گا کہ میں تو کوئی نیا آدمی ہوں. مطلب یہاں میں نے اب کیا کرنا ہے، موبائل بند، لائٹ بند، اب کیا کروں، زندگی کا کیا سبق ہے اب یہاں. تو اس لیے کہ انہوں نے ہمیں اٹھا کے ایک نئے نظام میں ڈال دیا. اب آئے گا دجال جب، وہ تو گدھے پہ کیوں ہو، اور آپ لوگوں کو پہاڑوں پہ جانے کا کیوں حکم تھا کہ جب یہ فتنے فساد اتنے بڑھ جائیں گے بکریاں لینا اور پہاڑوں کا رخ کرنا. اب اگر یہ بات فلک آ گئی تو آپ لوگوں کو تو پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ یہ جتنا آپ لوگ نظام بنائیں گے یہ سارا ختم ہوگا. پھر پہاڑ ہی عافیت کی جگہ بچیں گے، بکریاں لینا اور پہاڑوں پہ چلے جانا. اب دو باتیں، کوئی نان مسلم تو اس بات کو نہ مانے، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سب کچھ مانتا ہے، اللہ کا آخری پیغام مانتا ہے، اللہ کا لاسٹ قدم مانتا ہے جو کائنات پہ ہوا، اگر بات ان کی طرف سے اور ہے سچی، ٹھیک، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیوں نہیں ماننا اس بات کو. تو پھر زبردستی جب سب ہونے لگا، زبردستی حالات بننے لگے، تو پھر پہاڑوں کو اگر خود میں تو کئی دفعہ جب ایسٹرالوجیکلی اپوائنٹمنٹ ہوتی، کچھ لوگوں کے ایسے حالات چل رہے ہوتے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ دنیا سے کچھ نہیں ملنا، مسلح پہ چلے جاؤ، کچھ بھی کر لو، آپ کچھ نہیں، مسلح سے ملے گا، دنیا میں نہیں بھاگنے سے ملے گا. پلس گرانا چاہ رہا سسٹم، تمہاری انا کو ختم کرنا چاہ رہا تو تم خود ہی گر جاؤ. بھائی سسٹم تمہیں گرانا چاہ رہا ہے، قدرت الہی آ گئی ہے، تمہارا اندر مارنا ہے اس نے، تمہاری میں مارنی ہے، تمہاری اندر کی وہ جو ایگو کو مارنا ہے اس سسٹم اس وقت میں، تو تم پہلے لیٹ جاؤ تاکہ وہ جو گرنے کی اچانک چوٹ ہے یا ضد میں نہ گرنے کی جو کوشش ہے وہ تمہیں مارتی ہے بیسیکلی. تو ایک تو یہ چیز ہے. باقی رہے گی بات کہ یہ جو سچویشن ہے یہ آپ کی آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اگر یکم کو لاک ڈاؤن کا جیسے میں نے کہا کہ ابھی 2 کہا تھا اور یکم کو ہی سین آنے لگ گئے، تو یہ تو پھر کیسٹ سر جی آپ کی یہ بہت بڑی ادھر مارکا ہوگا. ابھی یہ اٹیکس اور بڑھیں گے اور راستے جو باب المندب بھی بند ہوگا اور وہ اچھا خاصا بند ہوگا، حزب اللہ بہت اندر تک جائے گی. اس سارے سین کے اندر جو پھر اس کی آپ لوگوں کا تو آپ کا تو ویسے ہی پیٹرول پتہ نہیں کہاں سے بڑھتا ہے کہاں سے کم ہوتا ہے. کولڈ کے بعد میں نے کہا آئل جمع بھی کر لیں. کتنا کر لیں گے فلک؟